نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب الوطن من الایمان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا ختم المرسلین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ آج بحمد اللہ تعالی اہل پاکستان 73واں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ عرض وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ایسے میں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ سرزمین فیضان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بھی ہے اور رب تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور تحفہ بھی۔ اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ زمانے گزرتے گئے، گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے رہیں گے۔
اس عرض وطن کی نسبت بعض اہل دل عرفاء نے کہا کہ پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے۔ جو کوئی اس کا برا سوچے گا اس سرزمین کے لیے برا کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ نشان عبرت بنے۔ عرض وطن پاکستان، اس کی نسبت جس نے بھی برا سوچا، جس نے بھی اسے نقصان پہنچایا، نقصان کی نوعیت کوئی بھی ہو، تاریخ نے دیکھا بھی، دیکھ رہی بھی ہے اور آنے والا وقت دکھا بھی دے گا کہ وہ نشان عبرت بنیں گے، وہ نشان عبرت بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاک سرزمین، یہ عرض وطن وہ سرزمین ہے جس کے لیے حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، میرا وطن یہی ہے، میرا وطن یہی ہے۔ شاعر مشرق حکیم الامت نے جو خواب دیکھا تھا، جس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دنیا کے نقشے پر عرض وطن کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دی، یہ وہی پاک سرزمین ہے۔ انسانی تاریخ میں دو ریاستیں نظریے پر قائم ہوئیں، ایک ریاست مدینہ، مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ، اور اس کے بعد ریاست پاکستان۔ مدینہ طیبہ عربی کے کلمات ہیں، پاکستان فارسی کے کلمات ہیں۔ طیبہ پاک، مدینہ شہر، ستان شہر، بستی، وادی جہاں لوگ بستے ہیں۔ پاکستان پاک لوگوں کے بسنے کی جگہ، پاک سرزمین۔ تو یہ خطہ ارضی پاکستان، جس کے حاصل کرنے کے لیے 50 لاکھ کے قریب جانیں قربان ہوئی تھیں۔ مورخین نے لکھا کہ 1.25 کروڑ لوگ سرزمین ہندوستان سے ہجرت کر کے اس خطہ ارضی کی طرف آ رہے تھے، اور راستے میں 50 لاکھ کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اور باقی لوگ پھر اس سرزمین پہ پہنچے تھے۔ تو یہ سرزمین جس کی بنیادوں میں
شہیدوں کا خون ہے، اور شہیدوں کا خون اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام رکھتا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے حجابات اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے۔ دو بڑے نام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مصور پاکستان، ایک معبر پاکستان۔ ایک پاکستان کا تصور دیکھنے والے، دوسرے پاکستان کو بنانے والے، اور ان کے پیچھے وہ ہزاروں دعائیں جو بزرگان دین نے اس سرزمین، اس خطہ ارضی کے لیے کی تھیں۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی پور سیدہ شریف، قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کا حصہ تھے۔ کسی نے امیر ملت سے پوچھا کہ حضرت آپ سید السادات، اتنے بڑے صاحب علم، صاحب مقام و مرتبہ، اور آپ ایک داڑھی منڈے پینٹ کوٹ پہننے والے، انگریز لگنے والے کے پیچھے لگے ہیں۔ فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ ہمارا کام کر رہا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کر رہا ہے۔ امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو 3 تحفے بھیجے، ایک قرآن پاک، ایک مصلی اور ایک تسبیح۔ ایک قرآن پاک، ایک مصلی اور ایک تسبیح، 3 تحفے محمد علی جناح کو بھیجے، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے شکریہ کا خط امیر ملت پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھیجا، اور ساتھ یہ کہا کہ امیر ملت، میں جانتا ہوں کہ آپ نے یہ 3 چیزیں مجھے اس لیے بھیجی ہیں، یہ 3 چیزیں مجھے اس لیے بھیجی ہیں کہ ایک مملکت کے سربراہ کو اس قرآن کو پڑھ کر اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ مسلح اس لیے بھیجا ہے کہ ریاست کا سربراہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، اس کی بندگی کرنے والا ہو، تو پھر اس کی رعایا پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ اور تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا رہوں، تاکہ میرے ہر کام میں برکت شامل حال رہے۔ جوابی خط امیر ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچا، خط پڑھا، فرمایا واللہ یہی 3 چیزیں سوچ کر میں نے محمد علی جناح کو یہ 3 تحفے بھیجے تھے۔ محمد علی جناح تو اللہ کا ولی ہے کہ جو میں نے سوچ کر اسے تحائف بھیجے تھے، وہی جواب اس کی طرف سے آ رہا ہے، وہی جواب اس کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے،
کچھ عرصہ مسلم لیگ کا حصہ رہے، یہاں کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر واپس برطانیہ چلے گئے تھے۔ پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بار بار محمد علی جناح کو خطوط لکھے تھے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور انہیں باور کروایا تھا کہ محمد علی جناح اس سرزمین کو تمہاری ضرورت ہے، لہٰذا اپنے وطن واپس آؤ اور اس قوم کی قیادت کرو، اس قوم کی قیادت کرو۔ یہ بار بار خط علامہ اقبال نے لکھے تھے، علامہ اقبال نے لکھے تھے۔ بریگیڈیئر عبد المجید جو قائد اعظم محمد علی جناح کا سیکریٹری رہا اس زمانے میں، اپنے وصال سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سے بیان کیا، اس نے اپنی کتاب میں لکھا۔ قائد اعظم نے کہا کہ عبد المجید، دنیا جانتی ہے کہ مجھے واپس بر صغیر آنے پر علامہ اقبال نے مجبور کیا تھا، اس نے مجھے خط لکھے تھے کہ میں واپس سرزمین ہندوستان آؤں۔ کہا یہ بھی وجہ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، ایک روز میں اپنے انگلستان والی رہائش گاہ اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا، خواب میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم فرمایا کہ ہندوستان واپس چلے جاؤ، وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ تو دنیا والے تو علامہ اقبال کے خطوط کو جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، اور میں پھر وہاں سے رخت سفر باندھ کر پاکستان آ گیا تھا، اس سرزمین پہ آ گیا تھا۔ اور پھر 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس جلسے سے فارغ ہونے کے بعد محمد علی جناح سیدھے مزار اقبال پر گئے تھے، اور حضرت اقبال سے یہ بات کہی تھی کہ اقبال، تو نے مجھے واپس بلایا تھا، دیکھ میں تیرے کہنے پر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے اس سرزمین پہ آ چکا ہوں، اور ہم نے قرارداد کے طور پر ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ ہے قائد اعظم محمد علی جناح۔ ادھر چلیے علامہ اقبال کی طرف۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی کتاب زندہ روح، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کشمیری بابا جس نے خواب دیکھا تھا اور اپنے خواب کی تعبیر پانے کے لیے وہ پھر لوگوں سے پوچھتا رہا علامہ اقبال سے ملنا ہے۔ وہ کشمیر سے چلا، لاہور پہنچا، یہاں سے پوچھا، کسی نے بتایا کہ ان دنوں تو وہی علامہ اقبال معروف ہیں، تو ان کے گھر چلے جاؤ۔ وہ کشمیری بابا حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رہائش گاہ پر پہنچا، دستک دی، خادم سے فرمایا دیکھیں باہر کون ہے۔ وہ گئے، ایک بزرگ بابا، اور وہ سید زادہ ہے، دیکھتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، ملنے آئے ہیں۔
فرمایا بلا لو۔ وہ سید زادہ، وہ کشمیری بابا حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لاتا ہے۔ ابھی دروازے پہ جس ڈرائنگ روم وغیرہ میں بیٹھے تھے وہاں پہنچتا ہے، سامنے اپنے خواب کی تعبیر حضرت اقبال کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال آگے بڑھتے ہیں، اسے سینے سے لگاتے ہیں، پاس بٹھاتے ہیں۔ وہ بزرگ ہیں کہ بلک بلک پر رو رہے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا کوئی مجبور حالات کا ستایا ہوا ہے، میں نے اسے دلاسا دیا، اسے دلاسا دیا، تھوڑی طبیعت سنبھلی، پھر میں نے پوچھا کیا پریشانی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا پریشانی کوئی نہیں، پھر رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں نے ایک خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر کو سامنے دیکھ کر خوشی سے رو رہا ہوں۔ اب خواب کیا دیکھا ہے؟ وہ کشمیری سید زادہ، سید بابا، وہ بیان کرتا ہے کہ اقبال میں نے دیکھا کہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام مصلی امامت پر جلوہ افروز ہیں، کھڑے ہیں، صحابہ کرام وہ بھی صف در صف موجود ہیں، اقامت ہو چکی، اقامت ہو چکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، نماز کا آغاز نہیں فرما رہے، اور پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا؟ پوچھتے ہیں اقبال نہیں آیا، اور کہتے ہیں اتنے میں پھر آپ آتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ ہیں حضرت اقبال جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، جنہیں انگلستان سے خواب میں آ کر رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اے جناح ہندوستان چلا جا، تیری وہاں ضرورت ہے۔ اور پھر پاکستان بن رہا ہے، پاکستان بن رہا ہے، پاکستان بن رہا ہے۔ کون سے علاقے پاکستان کے حصے میں آئیں گے، کون خود مختار رہیں گے، کون سے علاقے ہندوستان کے ساتھ جائیں گے، یہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور اسی کام کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ یہ چیز میں نے خود براہ راست خان آف کلات کے پوتے کی زبانی، خان آف کلات کے پوتے کی زبانی اپنے جو یہ ٹی وی چینلز ہیں ان پر خود سنی تھی، وہ 8-10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے۔ اس نے بتایا کہ جب پاکستان بن رہا تھا، اگلے دن یہ رائے پاس ہونا تھی کہ بلوچستان الگ رہے گا یا پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا۔ رات خواب میں خان آف کلات کی رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے فرمایا کہ دیکھو پاکستان بن رہا ہے، پاکستان بن رہا ہے، بلوچستان کو پاکستان کے ساتھ شامل کرنے کے لیے اس کے حق میں ووٹ دینا، اس کے حق میں ووٹ دینا۔ وہ جو میزبان تھا اس نے خان آف کلات کے پوتے سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی سند ہے؟ اس نے کہا ہم نے اپنے بزرگوں سے ایسے ہی سنا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے
ایسے ہی سنا ہے۔ تو یہ سرزمین کوئی عام سرزمین نہیں ہے، بڑی خاص سرزمین ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں علم الاعداد میں محمد کا عدد 92 بنتا ہے۔ کیا 92؟ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا عدد کیا ہے؟ 786۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے، محمد کا عدد 92 ہے۔ محمد کا عدد 92۔ اہل پاکستان، تم کتنے خوش نصیب ہو، مبارک ہو آپ کو۔ قدر کریں عرض وطن کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدد بنتا ہے 92، انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ۔ پاکستان بنا ڈائلنگ کوڈ کسی بھی ریاست کے وجود میں آنے کے بعد اسے دیا جاتا ہے، اور جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان کا ڈائلنگ کوڈ جو انٹرنیشنلی آج موجود ہے وہ بھی 92 ہے۔ وہ بھی کیا ہے 92۔ اور میں چشمے تصور میں اس عرض وطن کی نسبت یہ سوچتا ہوں کہ عرض وطن کے باسیوں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں بسنے والا اگر تم سے کوئی ٹیلی فونک رابطہ کرنا چاہتا ہے، تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے اور نمبر ملانا چاہتا ہے، تو پہلے 0092 پھر تمہارا نمبر ملاتا ہے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے جو تم سے بات کرنا چاہتا ہے وہ دہلیز مصطفیٰ پہ حاضری دے کر تمہارے پاس آتا ہے اور تم سے بات کرتا ہے۔ تم اتنے ایسے خوش نصیب لوگ ہو، ایسے خوش نصیب لوگ ہو۔ اب مختصراً آخری بات میں نے کہا تھا، عرض کر رہا، محمد ایسا نام کہ جس نام میں اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر شے کا نام سمو دیا ہے، ہر شے کا نام سمو دیا ہے۔ محمد کا عدد کیا بنتا ہے؟ 92۔ سکھوں کا بانی، روحانی پیشوا، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نام مبارک کی برکت کو، اس نام مبارک سے فیض پانے والی کائنات کی ہر شے کے نام ایک کلیہ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے نام لیو جس بکش کا کرو چوگناتا، 2 ملاؤ 5 گن کرو کاٹو 20 بنا، نانک بچے سو 9 گنے 2 اس میں ملا، اس بدہر کے نام سے نام محمد بنا۔ دنیا کے جس نام کو لے لیں، اب سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے جس نام کو لے لیں، بابا گرو نانک کا یہ کلیہ فٹ کر لیں، آپ کو جو چیز باقی بچی نظر آئے گی وہ 92 ملے گا۔ مثال میں دے دیتا ہوں، محمد ہے، میم کا عدد ہے 40، ہا کا عدد ہے 8، پھر میم کا عدد ہے 40 اور دال کا عدد ہے 4۔
40 8 40 4 انہیں جمع کر لیں 92 بن جاتا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور میں عرض کروں، کسی نام میں اگر کوئی مشدد حرف آ جائے، جیسے محمد میں دوسرا میم ہے، تو وہ ایک بار گنا جائے گا۔ گھر جا کے آج ہی جشن آزادی ہے نا، جشن آزادی ہے، فارمولہ بابا گرو نانک کا میں بتا رہا ہوں، گھر جا کے اپنے گھر کے سارے افراد کے ناموں کے ساتھ اسے دیکھ لیجئے گا۔ پاکستان، عربی میں اس کو پاکستان کہیں گے، ایسے ہی ہے۔ بے کا عدد ہے 2، الف کا 1، کاف کا 20، سین کا 60، تے کا 400، الف کا 1 اور نون کا 50۔ اب ان تمام اعداد کو جمع کر لیں، یہ بنتا ہے 534۔ کتنا بنتا ہے؟ 534۔ اب کلیہ سمجھ لیجئے گا، عدد جمع کر لیے نام کا 534 پاکستان، اسے 4 سے ضرب دے لیں، 4 سے ضرب دے لیں، جواب آئے گا 2136۔ 2136، اس میں 2 جمع کر دیں، 2 جمع کر لیں، وہ ہو جائے گا 2138۔ اسے پھر 5 سے ضرب دے لیں، 5 سے ضرب دے لیں، حاصل ضرب آ جائے گا 10,690۔ اسے 20 پر تقسیم کر دیں، 20 پر تقسیم کر دیں، جو باقی بچے اسے 9 سے ضرب دے دیں، جو باقی بچے اسے 9 سے ضرب دے دیں اور اس میں 2 جمع کر دیں، 92 آپ کو باقی ملے گا، 92 باقی ملے گا۔ اور یہ چیز آپ دنیا جہاں میں جس چیز کا نام لے لیں، جس چیز کا نام لے لیں، اس کا نام لے کے علم الاعداد میں اس کا عدد نکال لیجئے۔ پہلے 4 سے ضرب، جو جواب آئے 2 جمع کرنے ہیں، پھر 5 سے ضرب، جو جواب آئے 20 پہ تقسیم کرنا ہے، 20 پہ تقسیم کرنا ہے، جو جواب آئے 9 سے ضرب دے کے 2 جمع کر لیں، آپ کو 92 جواب مل جائے گا۔ جو ایک معجزاتی شان ہے اس میں مبارک محمد کی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کو پیدا نہ کرتا، کائنات کو پیدا کیا ہے تو ہر شے کا نام جو رب قدوس نے رکھا یا اللہ کے بندوں میں سے اس کی مخلوق نے کسی چیز کا کوئی نام بولا، اس نام کے عدد کو نکال لیجئے، بابا گرو نانک کا کلیہ لے لیجئے، یوں ملے گا کہ ہر نام بارگاہ مصطفیٰ پہ سجدہ ریز ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہر سطح پر 92 جواب ملے گا، اور یہی ڈائلنگ کوڈ ہے عرض وطن پاکستان کا۔ سہنی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد۔ اس کی قدر کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس پہ بسنے والوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، اس کے وفادار بنے، جفا نہ کریں۔ یہ دوسرا مدینہ طیبہ ہے، دوسرا مدینہ طیبہ، صرف یہ کہ مدینہ طیبہ عربی، پاکستان فارسی، معنی دونوں کا ایک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔